یہ وہ بنیادی احکامات ہوتے ہیں کہ جن میں ہمیں یا عام انسان کو یا ایک عام امتی کو غور و فکر کرنے کے لیے کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایک وہ شخص جو قرآن کریم کا ترجمہ دیکھتا ہے، احادیث مبارکہ کو دیکھتا ہے، وہ بھی بڑے آرام سے سمجھ سکتا ہے کہ ہاں جھوٹ بولنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے۔ البتہ بعض احکامات شریعت کے اندر ہی، قرآن میں، احادیث مبارکہ کے اندر ایسے دیے گئے ہیں کہ جن میں صرف ترجمے سے واقفیت کافی نہیں ہوتی۔ مثلا اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، ربا کو حرام کیا ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل زبان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، ان کو ہماری طرح ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، عربی ان کی مادری زبان تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ربا کے حوالے سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سے وضاحت فرمائی یا وضاحت چاہی۔ احادیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ تسلیمات نے ربا کی وضاحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ الحنطۃ بالحنطہ، گندم کو گندم کے بدلے میں بیچا جائے، جو کو جو کے بدلے میں بیچا جائے، والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة۔ 6 اشیاء کو بیان فرمایا کہ یہ 6 اشیاء جب آپس میں تبادلہ کیے جائیں تو ان کو برابر بیچو۔ اور اسی طرح سے ربا کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کل قرض جر منفعة فهو ربا، ہر وہ قرض جو کسی بھی قسم کے نفع کو کھینچے گا وہ سود ہے۔ لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہ 6 اشیاء کو بیان فرمایا کہ جب 6 اشیاء کا تبادلہ کیا جائے، گندم کو گندم کے ساتھ، جو کا جو کے ساتھ، نمک کا نمک کے ساتھ، کھجور کا کھجور کے ساتھ، سونے کا سونے کے ساتھ، چاندی کا چاندی کے ساتھ، تو باوجود اس کے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل زبان تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے قرآن کریم کی اس آیت کی وضاحت میں حدیث مبارکہ ارشاد فرما دی، مگر پھر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ واضح نہ ہو سکا کہ اس کا کیا مراد تھی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے اس ارشاد مبارک کے باوجود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کا تأسف فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اس چیز کی وضاحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اور دریافت کرنی چاہیے تھی، او کما قال۔ تو بعض ارشادات ایسے ہیں کہ جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد تو فرمایا ہے اور قرآن کریم کے وہ احکامات بھی ہیں، لیکن ان میں پھر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اب اس غور و فکر کے لیے قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے ہی حکم فرما دیا۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اذا جاءہم امر من الامن او الخوف، کہ جس وقت کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے جو امن میں سے ہے یا خوف میں سے ہے، اذاعوا بہ ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، سورہ نساء آیت نمبر 83۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی معاملہ ایسا پیش آتا ہے کہ جو امن یا خوف کی کوئی بات ہے جس کی یہ اشاعت کر دیتے ہیں، تو اگر تو یہ اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لٹا دیں اور اپنے سے اولو الامر کی طرف لٹا دیں، تو لعلمہ الذین یستنبطونہ منہ، تو جو لوگ استنباط کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں وہ اس کو جان لیں گے۔